بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو تو فوراً برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو تو ضرور مل جائے گی، اگر رزق مانگو تو خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگو تو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ نماز فجر کے فوراً بعد ایک ایسی صورت پڑھنے کا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ کر کوئی بھی جائز دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی تمام حاجتیں اور خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ آسمان سے بارش مانگیں گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگیں گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اگر رزق مانگیں گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اور بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی پسندیدہ صورت بھی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الاخلاص کی شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مکہ، یہود اور نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد، ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ، اس کا باپ کون ہے، اس کی اولاد کون ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، تو اللہ تعالی نے فوراً یہ صورت نازل کر کے توحید کا سب سے واضح، سب سے مختصر اور سب سے طاقتور اعلان فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا دوسرا نام التفرید، یعنی اللہ کو ہر چیز سے الگ اور یکتا قرار دینا بھی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ لفظ احد کا مطلب ہے نہ کوئی اس کا شریک، نہ ثانی، نہ ہمسر، نہ مثل، نہ کفو۔ ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، افعال میں یکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ دوسری طرف تو بھی اللہ اکیلا ہی غالب رہے گا، کیونکہ وہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے 6 بڑے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ وہ ذات جس کی ساری مخلوق حاجت روائی کے لیے رجوع کرتی ہے، وہ ذات جس کی کوئی حاجت کسی سے نہیں، وہ ذات جس کا کوئی جوف یعنی اندر خالی جگہ نہیں، یعنی مادی جسم نہیں، وہ ذات جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ سردار بلا شرکت سردار ہے، وہ ذات جس کے اوپر کوئی اور نہ ہو، سب اسی کے محتاج ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الصمد وہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت 3 بڑے گروہوں کے عقائد کو یک لخت رد کر دیتی ہے۔ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے اسرائیل علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ ہی ہر اس عقیدے کو رد کیا جو اللہ کے لیے ماں باپ، بیٹا بیٹی یا خاندان کا تصور رکھتا ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ دادا، نہ پوتا، نہ چچا، نہ ماموں، وہ ہر نسبت سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ کفوا یعنی برابر، ہم پلہ، ہمسر، ہم رتبہ، یعنی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ علم میں، نہ کسی بھی چیز میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ساری مخلوق مل کر اللہ کا ہمسر بننا چاہے تو بھی نہیں بن سکتی۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا جب دل کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ اب شاید کوئی سہارا نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالی کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہی رب ہے جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔
اسی نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی صورت، ایک ایسا عمل جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے مکمل طور پر واقف نہ ہو سکے ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا بلند کرتے ہیں، دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا رہے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے بارش برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو رب الشافی آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی ایک تہائی کے برابر ہے، یعنی اس کی فضیلت و ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت یاب ہو گئے، دشمن زیر ہو گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ تعالی نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا فرما دی، اور یہ سب اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کامل یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ فجر کا وقت روحانی طور پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز پر جب فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تب آپ کی یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل میں کوئی حاجت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل، قرآن اور حدیث کی دلیلیں اور کچھ مستند واقعات بیان کروں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے تو یہ پیغام آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت
اور طاقت سمیٹتے ہوئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالی اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہے۔ اس صورت سے ہر قسم کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت اور کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام متفق ہیں کہ یہ سورت عقیدے کی بنیاد مضبوط کرتی ہے اور دل میں اللہ کی محبت و یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کا امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 سنہری لمحات ہیں جن میں مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ان میں سب سے خاص مقام فجر کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا ہے اور سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والوں کو اکثر حاجات کی جلد قبولیت نظر آتی ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ قحط کے دنوں میں لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہ آئی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی۔ دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔
لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج میں بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، برکت کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد اور دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار وظائف ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے آزمائے ہوں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دکھاوے کے لیے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کے مکمل طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھیں، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم۔ یہ 3 نام ملا کر ایک شمار، یوں 100 بار، پھر ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، آخر میں ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کریں۔ یہ تمام وظیفہ پڑھتے وقت دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں۔ مثلا بارش مانگ رہے ہیں تو بادل اور بارش کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت یاب ہونے کا تصور، رزق مانگ رہے ہیں تو رزق کی کشادگی کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار نظر آ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطیکہ درست نیت، صحیح طریقہ اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجتیں پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی و انکساری سے دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں پختہ یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مجرب عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان و زمین کے درمیان ایک نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو جائے تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بنا مانگے عطا فرمائے، نیکی کی بات سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ دوستو، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔